بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ سورة المائدہ آیت نمبر 90 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں اگر ہو تو اس سے جو پچھلی آیات گزری تھی وہ قسم کھا کر عمدن اور پکی قسم ارادتاً جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو اگر توڑ دیا جائے تو اس قسم کے بارے میں اس کے کفارے کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد اس بات پر تاکید تھی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اگر قسم کھا لو کسی اہم معاملے میں تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں کہو کہ میں اپنی قسم کے مطابق نہیں چلتا، کفارہ دے دوں گا۔ تو یہ کفارہ تو ہوتا ہے ایک جرمانے کے طور پر، لیکن خود قسم توڑ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ فرمایا تھا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 90 سورة المائدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، پس اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ توجہ فرمائیے، 4 چیزوں کا نام لیا گیا۔ ایک خمر عرب شراب کو کہتے تھے، اور اس سے مراد نشہ آور چیز جو روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بیان کیا، اس کے مطابق ہر وہ چیز کہ جو انسان کی حالت کو نشے والی حالت کر دے، اور وہ چیزیں کہ جن کی کم مقدار نشہ نہیں کرتی لیکن زیادہ مقدار نشہ کر دیتی ہے، وہ بھی احادیث میں بیان کیا کہ وہ بھی حرام، یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کر دیتی ہے، انسان کو نشے کی حالت میں لے جاتی ہے، اس کو کوئی یہ کہہ کر استعمال نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی سی استعمال کر لوں اس سے تو نشہ نہیں ہوتا، اس سے میں ہوش و حواس میں رہتا ہوں۔ تو یہ راستہ بھی احادیث سے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بند کر دیا۔ میسر جوا معنی واضح ہے۔ انصاب نصب کی جمع ہے۔ مشرکین مکہ نے کچھ اپنے بتوں سے منسوب کر کے، جو بتوں کے آستانے بنائے ہوئے تھے، وہاں پر ستون تھان جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بنائے تھے جن پر وہ اپنے اس بت کے لیے قربانی کرتے تھے، یعنی وہ ستون جس پر کسی بت کے لیے قربانی دی جاتی، جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور پھر اس کو بھی بابرکت سمجھتے تھے، اس سے متبرک ہوتے تھے، جیسے چومنا ہوتا ہے یا ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں، یہ اپنے پاس سے بنا کر بتوں سے منسوب کر کے پھر ان کو متبرک سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی رجس قرار دیا۔ تیسری چیز ازلام کیا تھا؟ یہ ایک قسم کے تیر کی شکل کی چیزیں ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے یہ لوگ جوا کھیلتے تھے،
اور جو جانور قربان کیا ہوتا تھا کوئی، اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو انصاب اور ازلام کا بھی انشاءاللہ معنی واضح ہے۔ انصاب وہ ستون جن پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور ازلام وہ تیر نما چیزیں کہ جن کے ذریعے یہ جوا کھیلتے تھے یا جانوروں کا گوشت، قربانی کا گوشت تقسیم کرتے تھے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ نے کیا فرمایا؟ رجسن، یہ نجاست ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیر جن سے وہ تقسیم کرتے تھے وہ پاک ہوں، نجس نہ ہو، لیکن پھر بھی رجس ہے۔ اسی طرح وہ ستون جس پتھر کا بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ پتھر پاک ہو، لیکن پھر بھی رجس ہے۔ ایک دفعہ کوئی چیز خود نجس ہوتی ہے جیسے شراب، اور ایک دفعہ یہ کہ جس کام کے لیے اسے مخصوص کر لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا وہ جو باڈی ہے، اس کا جسم ہے، بدن ہے، وہ پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو رجس کہا جاتا ہے کیونکہ گناہ ہے، اسے انجام دینا حرام ہے۔ لہٰذا رجس سے مراد جہاں بعض اوقات ظاہری نجاست ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو گناہ کو بھی رجس کہا جاتا ہے چونکہ انسان کے باطن کو نجس کر دیتا ہے۔ فرمایا شراب، جوا، انصاب اور ازلام رجس ہیں من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، شیطان کے عمل سے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، پس اس سے اجتناب کرو، یعنی ان تمام چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، نجات پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے فلاح نہیں پاؤ گے۔ اس بات پر توجہ کریں۔ قرآن کریم کی آیات جو اللہ نے اتنی صراحت اور تاکید کے ساتھ چیزوں سے منع کیا ہے اور انسان کی کامیابی کو جوڑا ہے کسی کام کو انجام دینے سے، یا انسان کی کامیابی کو جوڑا ہے کسی کام کو نہ کرنے سے، پھر اس کے بعد کوئی آ کر یہ کہے، اس طرح سے بیان کرے کہ سننے والے کو یہ لگے کہ اگر یہ کام میں کر بھی لوں تو بھی نجات پا جاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے، استہزاء ہے، کہ اللہ تو کہہ رہا ہے اس سے اجتناب کرو تاکہ کامیاب ہو، اور کوئی آ کے اس طرح دین بتائے کہ اس سے انسان کو لگے یہ میں کرتا بھی رہوں گا، کچھ اور کوئی نیکی کا کام کروں گا، کوئی خاص کام، تو اس کے ذریعے پھر یہ سارے کے سارے میرے کیے ہوئے معاف ہو جائیں گے۔ معاف ہوتے ہیں لیکن توبہ اور رک جانے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان عادی مجرم ہو اور کہے کہ چونکہ میں فلان میرا عقیدہ ہے یا فلان میرا مسلک ہے یا فلان اپنے مسلک کا میں عمل انجام دیتا ہوں تو یہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بغیر توبہ کے، بغیر اجتناب کیے، یہ غلط ہے۔ ورنہ اللہ کا یہ تاکید کرنا نعوذ باللہ لغو ہو جائے گا۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کہنے کی اگر بعد میں ان احکامات کو چینج کر دینا ہوتا۔ اللہ العلی العظیم۔